بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ پر میں اس کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا فیض قرآن مجید اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ پرانے کچھ پوائنٹس میں دیکھتے ہیں کہ کون سے اچھے پوائنٹ ہیں۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پہ ختم ہوتا ہے۔ جی ہاں، غلط جگہ پر اگر غصہ ہوگا تو غصہ اکثر ایموشنز کی وہ اسٹیٹ ہے کہ جو آپ کو شرمندہ کراتی ہے، لیکن اگر آپ غصہ پری پلان کریں گے، باقاعدہ شریعت کو اسٹڈی کر کے کریں گے، تو پھر غصہ جو ہے وہ عبادت ہوتا ہے۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں یہ رحمت ہوتی ہیں۔ یہ بیسیکلی اگر نہ ہو تو ہم دنیا میں خدا بن جائیں۔ اگر آپ کبھی ارد گرد اپنے لوگوں کو دیکھیں تو لوگ جس جس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ خدا بنے بیٹھے ہیں۔ کسی کو نقصان پہنچانا، دھوکہ دینا، بے حیائی کے کام کرنا، زناکاری کرنا، یہ سب وہ باقاعدہ ایسے ایسے پلان کر کے کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو پھر جب وہ مسائل میں پھنستے ہیں، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، مصلی آ جاتا ہے، سجدے آ جاتے ہیں اس کے لیے، تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہمیں ہماری اوقات پہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اچھا، یہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں اکثر گوالا یا پھر سگنل پہ مانگنے والی اتنی خوش کیوں ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے حال میں زندگی گزارتی ہیں، نہ وہ اپنے ماضی پر رو رہی ہوتی ہیں، نہ فیوچر کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے پریزنٹ کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا سٹریس جو ہے وہ یہی ہے، ہم نے اپنے پریزنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا۔ ہم ہر وقت کوستے رہتے ہیں، ہم ہر وقت یہ چیز سوچتے ہیں کہ یار ہماری زندگی اس نے تباہ کر دی، ہماری مشکلات کے لیے اس کا سبب وہ ہے ایکس وائی زی۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے مسائل کا سبب خود ہیں، کوئی دوسرا ہمارے مسائل کا سبب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا وہ تو آگے سے آگے جا سکتا ہے، لیکن جس نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا وہ وہیں کھڑا رہ جاتا ہے، اور ٹینشن، اسٹریس، اس طرح کی بیماریاں اس کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں۔ آج کی گولڈن بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ آج کی گولڈن بات یہ ہے، کسی نے میرے سے پوچھا کہ ہمیں بچے کو سمجھانا کیوں پڑتا ہے، وہ خود ہی سمجھ میں آ جائے۔ تو میں نے کہا یار یہ بات آپ نے کی، اس سے آپ کا علم بہت ہی نچلے درجے کا مجھے دکھائی دیا۔ بچہ کہتے ہی اس کو ہے، بچہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ دیکھیں بچہ، میں تو بچے کو عمر کے حساب سے لیتا ہی نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں بچہ ایک کیفیت کا نام ہے جس میں لرننگ ہوگی، جس میں سیکھنا ہوگا، جس میں چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوں گی جیسے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بزرگی ایک کیفیت کا نام ہے، اسی طرح سے علم جو ہے یہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ اگر آپ کو چیزیں سمجھ میں آنا شروع آ جائیں، آپ کو اللہ کی حکمت سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو آپ علم والا کہلاتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ بزرگ کہلاتے ہیں، صوفی کہلاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ بچے کو یہ ساری چیزیں پہلے سے پتہ ہوں گی؟ تو پھر بچہ سیکھے گا کیوں؟ پھر بچے کو آپ لوگ اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ پھر بچے کو آپ کسی کے پاس پڑھنے کے لیے کیوں بھیجتے ہیں؟ بچہ آپ کی ذمہ داری اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز اس کو سکھانی ہے، ایک ایک چیز سکھانی ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے اندر جو ہے وہ بلٹن نہیں ہے۔ اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں تو آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ پھر آپ کے بچے کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ بچے کو تو کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایون واش روم تک یوز کرنا آپ کو سکھانا پڑتا ہے، کپڑے پہننا تک آپ لوگوں کو سکھانا پڑتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہوں گی تو پھر وہ دنیا سے سیکھے گا تو کبھی کسی جانور کی طرح ایکٹنگ کر رہا ہوگا۔ میرے پاس بہت سارے لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جو کہ اپنی ایموشن یا اپنی خوشی اور غمی کا اظہار جو کرتے ہیں وہ فلموں اور ڈراموں کی طرح کرتے ہیں۔ میں نے 10,000 دفعہ انہیں ٹوکا ہے
کہ یار یہ ایک اچھی ہیبٹ نہیں ہے، تم کس طرح سے یہ اظہار کر رہے ہوتے ہو، تو ان کو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آتی. کیوں؟ انہوں نے اپنے پہ ورکنگ کی ہے، وہ اسی طریقے سے ورکنگ کی ہے، ڈرامے اور فلمیں دیکھ کے. آج ان کے پورے سینس میں یہ چیز بھری کی ہوئی ہے. تو اگر ہم ان کو نہیں سکھائیں گے تو پھر وہ زمانے سے سیکھیں گے، اور زمانے سے وہ کچرا بھی سیکھ سکتے ہیں. تو میرا خیال سے بچے کو سکھانا چاہیے، اور اس سے بھی اہم چیز، بچے کو سکھانے سے پہلے آپ لوگوں کو خود سیکھنا پڑے گا. اگر آپ لوگ خود نہیں سیکھیں گے تو آپ بھی بچے کو کچرا ہی سکھائیں گے. میں بہت سارے پیرنٹس کو جانتا ہوں جن کی خود ایسی کیفیات ہیں جو فلموں کی طرح ہیں. ناراض ہوں گے تو فلموں کی طرح ناراض ہوں گے، خوشی کا اظہار کریں گے تو فلموں کی طرح اظہار کریں گے. اگر کسی سمجھا رہے ہیں کہ ان کی زندگی ٹوٹل فلموں پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ایسی اداکاری، ایسی فیبریکیشن. تو سب سے پہلے تو آپ کو خود سیکھنا ہے اور پھر بچوں کو سکھانا ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ جو معاشرے میں ایک نئی قسم کی ہم نے جنریشن دے دی ہے، یہ بالکل ایسی ہی ہمیں ملے گی. معلوم نہیں کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا یا نہیں. کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. طالب دعا، محتاج دعا. السلام علیکم.